الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارا مضبوط یقین ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی کے قبول کرنے اور اسلام ہی پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے اس یقین کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تنگ نظر، رجڈ اور متعصب قوم ہیں؟ ہم ایک فرقہ پرست قوم ہیں؟ کیوں ہم کو اس پر اصرار ہے؟ اور کیوں ہماری یہ کوشش اور خواہش ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے لوگ سچے مسلمان بنیں اور پورے اسلام پر عمل کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، شہر کے رہنے والے بھی اور دیہاتی بھی، بلکہ نہ صرف یہ، اس کے آگے بڑھ کر ہماری یہ دلی خواہش ہے اور مخلصانہ خواہش اور تمنا ہے کہ جو لوگ مسلم گھرانوں میں نہیں پیدا ہوئے وہ بھی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، کتابوں کو پڑھ کر اور اسلام کے بارے میں جاننے والوں سے ڈائلاگ کر کے، خیالات کا تبادلہ کر کے، اور پھر وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں۔ ہماری یہ خواہش کس وجہ سے ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ ہم تنگ نظر ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ ہم اپنی تعداد کو بڑھا کر کسی ملک کی سطح پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے؟ خدا کرے کہ آج میں ان سوالوں کا بہت تفصیل سے جواب دے سکوں اور سادہ لفظوں میں، تاکہ سب کی سمجھ میں آئے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم جب لفظ اسلام بولتے ہیں تو ہم وہ دین ہمارے مراد نہیں ہوتی جس کی شروعات اللہ کے آخری رسول، اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہو۔ صرف وہ دین مراد نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اسلام
کی شروعات پہلے انسان ہی کے ذریعے ہوئی تھی. انسانوں کے شفیق پروردگار نے پہلے انسان آدم کو جو بھیجا تھا تو زندگی کے کچھ موٹے موٹے اصولوں کو سکھا کر بھیجا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ان کو پہلے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ایک مشق کرا دی گئی تھی بھئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کو استعمال نہیں کرنا. یہ بھی ٹریننگ دے دی گئی تھی کہ ان کو استعمال کرنے کی کا تم کو شوق دلائے گا، کوئی تم کو شوق دلائے گا، مگر تم دھوکے میں مت پڑنا. اور پھر آئندہ کے انسانوں کی تربیت کے لیے ایک پہلے انسان سے جنت میں ہی یہ غلطی ہونے دی گئی کہ اس نے اور ان کی بیوی نے وہ نصیحت بھول کر اور وہ چیز استعمال کر لی جس کے استعمال کرنے سے ان کو روکا گیا تھا، اور اس کا ان کو نقصان پہنچا. اور عجیب بات یہ ہے کہ نقصان سب سے پہلے یہ پہنچا کہ ان کے جسم پر تو بہت شاندار پوشاک تھی، وہ غائب ہو گئی اور وہ ایک دم سے ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے. اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جب اپنے شفیق پروردگار کی ان چیزوں کو بھی تم لوگ استعمال کرنے لگو گے یا وہ کام بھی کرنے لگو گے جن سے اس نے تم کو روکا ہے، تو تمہارے اندر بے شرمی اور بے حیائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. بہرحال اس تربیت اور ٹریننگ کے بعد، ایک عملی سبق کے بعد، اب گویا اس پہلے انسان کو اپنے جوڑے کے ساتھ جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا. اور یہی سبق وہ لے کر آئے، یہی اسلام ہے کہ پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہیں اور کیا چیزیں مفید ہیں، تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. جو چیزیں وہ تم کو مفید بتائے ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، جو چیزیں وہ تم کو نقصان دہ بتائے ان سے ذرا پرہیز کرتے رہنا. یہی ہے خلاصہ اسلام کا. اور یہ تعلیمات پہلے ہی انسان آدم کے ذریعے بھیج دی گئی. پھر ان کے بیٹوں کے اندر بھی ایک تجربہ ہوا، اور وہاں بھی اس ایک بیٹے کی زبان سے اس اصول کو دہروا دیا گیا کہ دیکھو، جو لوگ خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتے رہتے ہیں ان کو نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے اور ان کی نیکیاں قبولیت پاتی ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ آدم کے ایک بیٹے کے ذریعے سبق کو دہروا دیا گیا. اور پھر میں کہتا ہوں یہی تو خلاصہ ہے اسلام کا. اس کے بعد پھر انسانی آبادی آگے بڑھتی رہی، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ بستے رہے، اور جہاں جہاں انسانوں کی آبادی جاتی رہی، انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی والی رہنمائی انسانیت کا شفیق پروردگار ہر اس مقام پر بھیجتا رہا جہاں انسانوں کی آبادی بستی تھی. اور یہ سب اسلام ہی تھا. اور اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی و رسول آئے، جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہوں اور چاہے ان کے بعد آنے والے سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء ہوں، اور چاہے وہ دنیا کے وہ چند مشہور پیغمبر ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل اور اسحاق ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. یہ سب جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا. اور اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ، اضافے، کمی، تبدیلیاں ہو جاتی تھیں تو اگلا پیغمبر آ کے اس کو درست بھی کرتا تھا. یہاں تک کہ اسی دین کو اللہ نے اس وقت مکمل کر دیا جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی.
اب یہ بالکل مکمل شکل میں، پرفیکٹ شکل میں اللہ نے قرآن میں اتار دیا اور اپنے رسول محمد رسول اللہ کو اس اسلام کا عملی نمونہ بنا کر انسانیت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے وہ اسلام جس میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے۔ یہ وہی اسلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ وہی اسلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ اسلام بائبل میں، انجیل میں بھی آیا تھا، تورات میں بھی آیا تھا، مگر یہ کتابیں اپنی اوریجنل شکل میں آج موجود نہیں ہیں، اور یہ لوگ خود مانتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ در ترجمہ ہے، ایک طرح سے بایوگرافی ہے۔ یہ اوریجنلی وہ کتاب نہیں ہے جو آسمانوں سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی یا عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تو یہ اب جو قرآن جو ہے وہ ان ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اضافوں کے ساتھ، اصلاحات کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا کیا سکھاتے تھے، اب اس کا سب سے اوتھینٹک سورس قرآن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا سکھاتے تھے، اب اس کا بھی سب سے اوتھینٹک سورس جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور محمد رسول اللہ جو سکھاتے تھے اس کا بھی اوتھینٹک سورس قرآن ہی ہے۔ تو بھائی اسلام کی جو وجوہات ہیں یہ کہ اس کا سورس بالکل انڈسٹارٹڈ اوریجنل شکل میں موجود ہے۔ پھر اسلام ایک بہت ہی فطرت کے مطابق آسان دین ہے، بڑی گنجائشیں ہیں اسلام۔ ذرا غور کر کیجیے کتنی سادہ ہیں اسلامی عبادات، کتنا قابل عمل ہے اسلام۔ اب وضو بتایا گیا، ہر آپ نماز سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اب وضو میں کون سے ہم سے ہاتھ پیر آرگن دھلوائے جاتے ہیں، وہ جو عام طور پر کام کاج میں لگے رہتے ہیں، بازو کونیوں تک، پورا چہرہ، سر کے بال، پیر ٹخنوں تک۔ اب یہ وضو کے فرائض ہیں۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر پانی نہ مل پائے تو تیمم کر لو۔ پھر نماز کے جو وقت ہیں وہ سورج کے طلوع، سورج کے غروب کے ساتھ، سورج کے زوال کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ اب دنیا کا ہر انسان، امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، عالم ہو، جاہل ہو، یہ آرام سے سورج کے موومنٹ کے حساب سے وہ نمازوں کے اوقات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر سمجھدار اور بوڑھا شخص نماز کے اوقات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اب آدمی شہر میں ہو، ویرانے میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو، سمندر کے موجوں میں ہو، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہی ہر ایک کو نماز کے اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ زمین جتنے حصے پر آپ نماز پڑھیں وہ پاک ہو، بس آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کا رخ معلوم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ اندازہ کر کے پڑھو۔ اگر آپ کسی سواری پر سوار ہیں اور نماز کے دوران رخ جہاں سواری نے بدل دیا تو آپ بھی اپنا رخ بدل دیجیے۔ پھر نماز کے لیے بدن کے جتنے حصے کو کور کرنا ضروری ہے، یہ اتنا کم حصہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی کے پاس اتنا لباس تو ہوتا ہی ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے۔ نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کر کے اس غلطی کی معافی مانگ لے۔ آدمی کی آنکھ نہیں کھلی
جیسے ہی آنکھ کھلی نماز پڑھ لے تو اس کو پوری ادا نماز کا ثواب مل جائے گا. اتنی آسانی اور سادگی ہے. اب ذرا سا غور کریں دوسرے قوموں کی عبادتوں پر. یہودیوں کی عبادت، اب ان کی عبادت کا ایک دن مقرر ہے سیٹرڈے، سنیچر کا دن. اب اس دن آگ نہیں جلا سکتے. اب بتائیے، آگ نہیں جلا سکتے. اب آگ جلانا کتنی کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کام نہیں ہو سکتے. اب بیمار آدمی ہے، وہ بھی اپنے لیے کھانا نہیں پکوا سکتا. اگر کہیں بجلی نہیں ہے اور چراغ جلانا پڑے تو کیا ہوگا؟ کارخانے بھی نہیں چل سکتے، وہ کارخانے جن میں آگ کا استعمال ہوتا ہے. کتنی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے یہ عبادت. حد یہ ہے کہ اصلی اس مذہب کی تعلیمات میں اس دن سواری پر سوار بھی نہیں ہو سکتے. عیسائیوں کی جو عبادت ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں بہنوں کی، وہ بھی صرف چرچ میں جا کر کی جا سکتی. اگر کوئی آدمی آبادی سے ذرا دور ہو تو کیا کرے؟ وہ نہیں کر سکتے. اگر ہفتے کے کسی اور دن میں کوئی کرسچن عبادت کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اس کو سنڈے ہی کو عبادت کریں. کوئی آدمی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے چرچ نہیں جا سکتا تو عبادت سے محروم ہے. اب سمندر میں چلنے والے لوگ، مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ عبادت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو اسے بھی چرچ میں جا کر پادری کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، ورنہ توبہ قبول نہیں. اب اندازہ کیجئے کہ کس قدر آسان دین ہے اسلام. دنیا کے زمین کے کسی خطے پر ہو، جہاز میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، سواری پر ہو، جانور پر ہو، اونٹ پر سوار ہو، بیل گاڑی میں ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. ریل میں ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. اسٹیشن پر ہو، ایئرپورٹ پر ہو، کہیں پر بھی ہو، تو اپنی عبادت کرو. کتنا آسان دین ہے اسلام. پھر اسلام عالمی دین ہے. اللہ کے رسول نے قرآن میں کے حکم کے مطابق اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے ساری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. نہیں فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ اجتماعیت کا ایک عالمی برادری قائم کرنے کا دین، پوری دنیا کی تمام قوموں کو، نسلوں کو متحد کر کے ایک امت بنا دینے والا، عالمی ایکتا، عالمی اتحاد قائم کرنے والا دین ہے. پھر کون سا زندگی کا حصہ ہے جس کے بارے میں اسلام نے ایک مکمل تعلیمات دی؟ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، فیملی لائف ہو، سیاسی مسائل ہوں، معاشیات کے مسائل ہوں، معاشرتی سوشل مسائل ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، امن و سلامتی کے مسائل ہوں، خریدنے اور بیچنے بیع و شرا کے مسائل ہوں. حد یہ کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پھر مرنے سے لے کر دفن تک، روز محشر تک کھڑا ہونے تک، اور حساب و کتاب سے لے کر آخری مرحلوں تک، جنت و دوزخ میں داخلے تک تمام تفصیلات بتا دی گئی. یہودیت اور عیسائیت میں آپ مطالعہ کریں، عبادات اور اخلاقیات کے سوا کچھ نہیں.
اسی لیے مغرب نے سیاست کو دین سے الگ کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ حشر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کردار میں کتنا دگلا پن ہے، پوری زندگی کتنی غیر اخلاقی اور بے اصولی پر مبنی ہے، اور صرف چرچ میں حاضری کے وقت انسان ایک خدا کا عبادت گزار بندہ بن کر چند لمحے گزار دیتا ہے۔ ہمیں اسلام کیوں پسند ہے، کیوں اصرار ہے ہم کو اسلام پر، ہمارا کیوں دل چاہتا ہے کہ اور بندے لوگ بھی اسلام کو سمجھیں اور قبول کریں؟ اسلام علم پر مبنی ہے، اسلام کی ساری بنیادیں علم پر ہیں، گیان پر ہیں۔ اسلام کی کوئی بات گیان اور وگیان کے خلاف نہیں، اسلام کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے عقلی طور پر، خالی آستھا کا مسئلہ نہیں، دلیل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ اس لیے تو یہ کہا گیا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سوچے ذرا، یعنی اس میں کے پیچھے کیا اشارے ہیں کہ سنی سنائی الٹی سیدھی باتوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ جو چیز علمی اور تحقیقی طور پر درست ثابت ہو وہ ہے اسلام۔ علم کا تلاش کرنا، گیان کا حاصل کرنا، اس کو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا، لازمی ہے کہ وہ ضروری علم حاصل کرے۔ پوری دنیا میں کیسی جاہلیت تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد علم کو کیسا فروغ ہوا۔ پھر اسلام اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا، سب بھائی بھائی، اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے اسلام۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے ایمان والے یہ بھائی بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، ایسے اللہ کے بندے بن جاؤ جو بالکل آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں۔ اب ذرا اور سب سماجوں پر ذرا غور کیجیے، کتنی اونچ نیچ ہے۔ بظاہر ایک مذہب کا دعویٰ ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ کوئی پیروں سے پیدا ہوا، کوئی رانوں سے پیدا ہوا، کوئی پیٹ سے پیدا ہوا، اور کوئی سر سے پیدا ہوا۔ ذرا غور تو کریں، یعنی کتنی غیر سائنٹیفک بات ہے۔ سر سے پیدا ہوا انسان، یہ مانے جانے کی چیز ہے کہ کوئی انسان کسی کے سر سے پیدا ہوا، یہ مانے جانے کی چیز ہے کہ کوئی انسان کسی کے ران سے اور کسی کے پیر سے پیدا ہوا۔ کسی برابری کا دین ہے اسلام۔ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کتنا برابر کا درجہ ہے ان کا۔ ایک ماں باپ کی اولاد میں کسی اونچی، ہاں کسی کا کیریکٹر اچھا ہے تو وہ یقیناً زیادہ عزت کھلائے گا، بس یہ نہیں کہ انسان ہونے کے ناطے وہ کچھ اونچا ہو گیا۔ اونچ نیچ کا تعلق کردار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن نسل سے، ذات سے، خون سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بہت سے پہلو ہیں جس کی بنیاد پر ہم کو اسلام عزیز ہے۔ ہمیں اسلام پر اصرار ہے، ہم کسی قیمت پر اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ یہ موضوع اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اسی لیے آج کی مجلس میں میں نے اس کو چنا ہے، اور میں بار بار اس کو دہراتا بھی رہتا ہوں۔ یہ میں آپ سب کو چاہیے کہ آپ بار بار اسلام کی خصوصیات پر آپس میں غور کرتے رہیں، مذاکرہ کرتے رہیں،
ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، کیونکہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ جو لوگ دلیل سے اپنے مذہب کی برتری ثابت نہیں کر سکتے، جو علم کی روشنی میں ثابت نہیں کر سکتے، جو دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں کر سکتے، جو سامنے بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، وہ بیچارے وہ مار مار کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ بیچارے جانتے ہیں کہ وہ بہت غلط بنیادوں پر ہیں، بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں ان کو کہیں نہ کہیں یہ اندیشہ بے چین کیے ہوئے ہے کہ جن کروڑوں لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر اور ظلم کی بنیاد پر، ڈنڈے کے زور پر اور مذہب کے جھوٹے حوالے دے کر انہوں نے ان کو سچائی پر غور کرنے اور قبول کرنے سے روکے رکھا، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دن تک اب وہ روکے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی نئی نسلیں پڑھ لکھ رہی ہیں، یہ جب پڑھ لکھ لیں گی تو یہ نہیں سمجھ پائیں گی کہ ہمالیہ جو فلاں جگہ سے پیدا ہوا اور فلاں دیوتا کی جٹا سے گنگا نکل پڑی، اور یہ لوگ نہیں مانیں گے یہ بات۔ وہ تو پانی کے اترنے اور ریسائکلنگ کو کالجز میں پڑھتے ہیں کہ پانی ریسائکل ہوتا ہے۔ اب وہ کہاں جٹا اور کہاں بھگوان اور کہاں دیوی دیوتا، میں پڑھے لکھے لوگ نہیں مانیں گے۔ تو وہ پھر نفرت کی بنیاد پر ان کو کچھ صحیح سوچنے سے روکنے کے لیے ان کو ایک نفرت کا زہر پلا رہے ہیں، اور وہ اس ڈر کے مارے پلا رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے ان کو نفرت سے نہ بھرا اور انہوں نے آزادانہ سائنٹیفک طریقے پر غور کرنا شروع کر دیا تو آج نہیں تو کل یہ اسلام قبول کریں گے۔ اسی طرح وہ کروڑوں لوگ جن کو انہوں نے ہزاروں سال سے شودر بنا رکھا ہے اور اتی شودر بنا رکھا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اس ملک میں جانوروں کی گنتی ہوتی ہے لیکن شودروں کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ حد ہے واقعی۔ کتنے گائے ہیں آپ ڈیٹا دیکھ لیجیے، کتنے اونٹ ہیں، کتنی بکریاں ہیں، سب کی گنتی ہوگی، لیکن او بی سی کی گنتی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی گنتی کہ او بی سی کتنے ہیں، اس لیے کہ او بی سی کی یعنی ادر بیکورڈ کلاسز اور موسٹ بیکورڈ کلاسز دو طبقے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی جاننا چاہیے کہ ان کے پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی واقعی بڑی کمی ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم ان کو ہندو کی حیثیت سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ ہندو نہیں ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ بھئی یہ ان کی اپنی آئیڈینٹی ان کو اگر پتہ لگ گئی تو پھر یہ معاملہ کچھ اور ہوگا، پھر یہ اسلام پر غور کرنے لگیں گے۔ اسی لیے طرح طرح کے بہانے بنا کر کہ کوئی اسلام کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، جو اسلام کے بارے میں کسی سے بات کرے گا اس کو ہم پکڑ کے بند کر دیں گے۔ یہ کیا جہالت ہے بھائی! ایک جسے کہتے ہیں برابر کی پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے مذاہب کی دعوت دو، آپ جن کو دھرم مانتے ہو اس کی دعوت دو، دلائل دو، گفتگو کرو، ہم سے گفتگو کرو اور ہمیں اپنے سے گفتگو کرنے دو، کھلا ماحول رکھو۔ لندن کے ہائیڈ پارک میں آپ جائیے تو آپ کو عجیب ماحول لگے گا۔ وہاں ہر شخص کو اپنی دل کی پوری بات کہنے کی پوری آزادی۔ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، 4 آدمی سن رہے ہیں، دوسرا آدمی وہاں کھڑا ہے، وہ اس کو 5 آدمی سن رہے ہیں، تیسرا وہاں کھڑا ہے، چوتھا وہاں۔ ہر پورے پارک میں بعض وقت تو ویکینڈ میں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی تھیوری پیش کر رہا ہے، کوئی ازم پیش کر رہا ہے، کوئی نظریہ پیش کر رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں۔ ہر ایک کو آزادی ہے اپنی بات کے لیے۔ یہ جو پختہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان میں کسی کی زبان پر، کسی کے ضمیر پر تالا نہیں لگایا جا سکتا، نہیں لگایا جاتا۔ یہ
ایسا ہی ایک آزاد اور پختہ معاشرہ ہمارے ملک کو میں قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا ہمارے ملک کا ایک دستور بنانے والوں نے۔ خیر یہ تو بات ذرا دوسرے رخ پر چلی گئی۔ اسلام کی خصوصیات گنانا چاہتا ہوں، اسلام کی خوبیاں گنانا چاہتا ہوں۔ ہمیں کیوں پسند ہے اسلام، ہمیں کیوں اصرار ہے اسلام پر؟ اسلام میں بنیادی حقوق لازمی قرار دیے گئے، کوئی جبر و زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ تم ساری قوموں کے سامنے اسلام کو پیش کرو، مگر کسی کو تم مجبور نہیں کر سکتے، یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ پھر آئیے ذرا اسلامی احکام پر۔ گھریلو زندگی کے بارے میں اسلام نے کتنے خوبصورت فیصلے کیے۔ کہا گیا کہ دیکھو، جب تم اپنے بیٹے کے لیے بیٹی ڈھونڈو، لڑکی ڈھونڈو، یا بیٹی کے لیے تم لڑکا ڈھونڈو، تو ذات، برادری، نسل، رنگ، دولت، خوبصورتی، ان چیزوں سے زیادہ لڑکے اور لڑکی کے کیریکٹر کو دیکھنا، اس کے اخلاق کو دیکھنا، اس کے بینک بیلنس سے زیادہ جو اس کا کردار ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے۔ اس لیے کہ خوشگوار گھریلو زندگی کا جو اصل ذریعہ ہے، ضمانت ہے، وہ دونوں کے اچھے اخلاق ہیں۔ غربت کے باوجود زندگی بہت خوشیوں بھری گزرے اگر دونوں کے اندر ایک دوسرے کی رعایت ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا، اور دونوں کی زندگیوں میں بہت کڑواہٹیں آتی ہیں اگر اخلاق نہ ہو، اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا، برداشت کرنا، ساتھ دینا، خوبیوں کو اپریشیٹ کرنا، کمزوریوں کو اگنور کرنا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور سمجھداری اگر نہیں ہے دونوں میں، یا دونوں میں سے ایک میں، تو چاہے جتنی دولت ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، کاریں ہوں، نوکر چاکر ہوں، دل کا سکون اور روحانی خوشی نہیں مل پاتی۔ اس کا تو سورس ہی اچھے اخلاق ہے۔ اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام سائنٹیفک ہے، اسلام لاجیکل ہے، اسلام آسان ہے، اسلام انسانیت کے فیصلوں کا احترام کرتا ہے، ایک روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، جسمانی صحت کے اصول بھی سکھاتا ہے اسلام، اور اصولوں کی رعایت پر زور دیتا ہے۔ صحت کے اصولوں کی رعایت پر اسلام زور دیتا ہے۔ جن غذاؤں کو اسلام نے حلال قرار دیا، وہ سب غذائیں انسانوں کے لیے نہایت مفید بلکہ ضروری ہیں، اور جن غذاؤں کو اسلام نے حرام قرار دیا، وہ غذائیں انسانوں کے لیے مختلف پہلوؤں سے بہت نقصان دہ ہیں۔ لوگوں کو 4 شادیوں پر اعتراض ہے۔ آپ ذرا سا حقیقت پسند بن کے رہیے، بہت سی باتوں پر کھل کر بات نہیں ہوتی۔ اور مرد کا مزاج کیا ہے، عورت کا مزاج کیا ہے؟ مردوں کا واقعی ایک مزاج ہے کہ اگر مختلف قسم کی مجبوریاں نہ ہوں تو یہ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کی زندگی میں ایک دوسری بیوی بھی آئے۔ یہ مردوں کی خواہش اکثر مردوں کی ہوتی ہے۔ اس بات کو چھپانا غیر ضروری ہے۔ کئی اسباب سے یہ خواہش ہوتی ہے۔ بعض مردوں کے اندر
جو سیکسول ڈیزائر ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا تعلق نسلوں سے بھی ہوتا ہے، موسمی حالات سے بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوط صحت سے بھی ہوتا ہے. اب ایک عورت ایسے لوگوں کی سیکسول ڈیزائر کو پوری نہیں کر پاتی. اگر وہ زبردستی کرتا ہے مرد تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اس کا موڈ خراب ہوتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے اس عورت. بعض مردوں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے. آپ اسے کمزوری کہیے یا اس کو ایک فطری ان کی ساخت ہے، آپ اس کو کہیے. بہت سے علاقے ہیں جہاں مردوں کا جو بلٹ ہوتی ہے ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اب ان کے ہاں ان کے سامنے مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کیا ایک تو ہر مہینے کے اندر جو پیریڈ کے دن ہوتے ہیں وہ، پھر اس کے علاوہ پریگنینسی کے مہینے ہوتے ہیں، پھر ڈیلیوری کے بعد جو بچے کو فیڈ کرتی ہے ماں، دودھ پلاتی ہے، اچھا خاصا وقفہ ہوتا ہے، ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے. بہت سے مرد ان وقفوں کو برداشت نہیں کر پاتے. یہ بالکل فیکٹ ہے، یہ زمینی سچائی ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر مرد دوسری ناجائز تعلقات قائم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. چھپ چھپ کر وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے. یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ غور کریں کیا چیز زیادہ بہتر ہے. پھر ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جن میں بعض وقت جنگوں میں مرد کام زیادہ آ جاتے ہیں. بہت ہوا، جنگ عظیم میں ہوا، ساری دنیا کے سامنے اس کے اعداد و شمار اور اس کے آنکڑے ہیں، کا ڈیٹا ہے کہ لاکھوں لاکھ مرد جنگ میں مار دیے گئے. اب مرد بہت کم ہو گئے، عورتیں بہت زیادہ. اب اگر ایک مرد ایک ہی عورت ہی کے ساتھ شادی کر سکے، یہ قانون بنا دیا جائے تو لاکھوں عورتیں ایسی رہ جائیں گی جن کو کوئی پارٹنر نہیں ملے گا. ایسے بہت سے پہلو ہیں. اسلام فطرت کا دین ہے اور سارے پہلوؤں کی رعایت کر کے کوئی قانون انسانوں کا شفیق پروردگار بناتا ہے. آج کل اس کے جواب میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے. مجھے تو واقعی اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے. یہ آج کل خوب کہی جا رہی ہے کہ صاحب اگر ایک مرد کو 4 بیویوں کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 شوہروں کی اجازت کیوں نہیں ہوگی. کیا تبصرہ کیا جائے ان باتوں کا. ایک عورت کا جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ کیسے ڈٹرمائن ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے اگر اس کے 4 شوہر ہیں. تو یہ کتنا خطرناک قسم کی انارکی پیدا ہو جائے گی. یہ تو عورت کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، اس کی جسمانی ساخت اور اس کی تحمل کے بھی خلاف ہے. میں تو جزوی طور پر کئی اسلام کے احکام کی کچھ وضاحت کرنے لگا، ورنہ اگر یہ سلسلہ اس موضوع کا حق ادا کیا جائے تو پھر تو میں ہر حکم کے لاجک کے بارے میں کچھ میں آپ سے بات کروں. نشے کو کیوں حرام کیا گیا، جوئے کو کیوں حرام کیا گیا، سٹے کے کاروبار کو کیوں حرام کیا گیا، انٹرسٹ کو کیوں حرام کیا گیا، سود کو کیوں منع کیا گیا. آپ سوچیں ذرا، یہ بدترین قسم کے ایکسپلائٹیشن پر مبنی نہیں ہے سود. ایک انسان غریب ہے، اس کو کاروبار کرنا ہے، اس کو اپنا کوئی زمین خریدنی ہے، کھیتی کرنی ہے، وہ آپ سے قرض مانگتا ہے. آپ یہی کاروبار کرتے ہیں، آپ مہاجن ہیں، آپ ساہوکار ہیں. آپ سے اس نے 1 لاکھ روپیہ مانگا اور آپ نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھو 15% تو بیاض ہوگا، سود ہوگا. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اب آپ کو وہ جو کمائے گا بیچارہ، اس میں سے وہ آپ کو سود دیتا چلا جائے گا اور آپ کا 1 لاکھ باقی رہے گا.
سال ہر سال گزر جائیں گے اور وہ آپ کا قرض اتار نہیں پائے گا. کیا وہ غریبی سے نکل پائے گا کبھی؟ یا اور زیادہ غریب ہوتا چلا جائے گا؟ ایکسپلائٹیشن کا غریبوں کو اور غریب بنا دینے کا اور ان کی غریبی کی عمر کو لمبا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سودی نظام. وہ کبھی غریبی سے نکل ہی نہیں پائے گا. اسی جگہ یعنی اصل کیپٹل تو کیا ادا کرتا، وہ تو سود ہی نہیں ادا کر پائے گا. کیا یہ اس لائق نہیں تھا کہ اس پر ٹوٹل بین کر دیا جائے؟ ساری دنیا کی قوموں نے سعودی نظام کو قبول کر لیا. یہ کتنی پکی دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام واقعی خدا کی طرف سے اتارا گیا، بہت آسان اور پریکٹیکل اور سارے انسانوں کی فطرت کا خیال کر کے اتارا گیا ایک دین ہے. ہمیں اس لیے اسلام پر اصرار ہے. تعصب نہیں ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہے. خدا کے بندو مانو اس بات کو، قدر کرو. آپ کی خیر خواہی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو کریں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں، آپ کو عزت ملے، آپ کو برابری کے حقوق ملے، آپ کو انصاف ملے، ہر عورت کو حق ملے، ہر غریب کو حق ملے، ہر مزدور اور کسان کو حق ملے. اور یہاں یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا سے جانے کے بعد جو دنیا میں جانا ہے، سارے انسانوں کو یقیناً جانا ہے، جس کا نام آخرت ہے. وہاں بھی، وہاں کے لحاظ سے بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسلام سب کے حصے میں آ جائے. ہمارا پختہ یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ یہ تو جب یہ زندگی ختم ہوگی تب اصل زندگی شروع ہوگی. کوئی کہتا ہے یہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ جلا کے خاک کر دیا گیا، سمندر میں پھینک دیا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا. اب یہ انسان کیسے پیدا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں، یہ انسان پہلے کیسے پیدا ہوا تھا؟ انسان پہلے کیسے پیدا ہوا تھا؟ ماں باپ ملے اور ایک پانی کا قطرہ اور اس کے اندر ایک ایسا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، وہ کیڑا انسان بن گیا. اللہ اکبر. اور انسان بنا، اتنا مضبوط جسم، یہ پورا جسمانی نظام، یہ دماغ، یہ برین، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سننے کی طاقت، یہ بولنے کی طاقت، یہ سوچنے کی طاقت، یہ دل، یہ پھیپھڑے، یہ گردے، یہ جگر، یہ پورا جسمانی نظام، یہ آرگن، ایک چھوٹے سے ناخن کو آپ لے لیجیے، کیسے پیدا ہو گیا؟ جو خدا اس انسان کو ایک وجود بخش سکتا ہے ایک قطرے کے ذریعے، اور وہ دھیرے دھیرے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے. بچپن بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی آتی ہے، جوانی آتی ہے، تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. بلینس آف سیلز انسان کے اندر ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے، اور کروڑوں اور اربوں انسانوں کے ساتھ کر سکتا ہے، اور انسانوں کے لیے اتنی زبردست یونیورس بنا سکتا ہے. وہ سورج، چاند، زمین، آسمان بنا سکتا ہے. وہ ایسی زبردست سسٹم سے بارشیں بھیج سکتا ہے، ہوائیں چلا سکتا ہے.
درخت، پیڑ پودے، پھل پھول، سبزیاں، غلے اگا سکتا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ انسانی جسم کے ذرات کو جمع نہیں کر سکتا، دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا. قرآن ہی کی زبان میں بولتا ہوں، ایک چیز کو پہلی بار بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہے، یا اس کو ریپلیکیٹ کرنا، دوبارہ اس کو بنا دینا، یہ زیادہ مشکل ہے. ارے بابا، یہ تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا، یہ تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے لیے نہ کوئی پہلا نہ کوئی دوسرا. تو دوبارہ انسان کو پیدا کرنا تو پہلے مرتبہ پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ آسان ہونا چاہیے. کیا مشکل ہے اس بات کو مان لینا جو سارے انبیاء علیہ السلام بتاتے رہے کہ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر آپ سوچئے کہ کیا اس دنیاوی زندگی میں کسی انسان کو اس کی نیکیوں کا بھرپور انعام یا اس کے جرائم کی پوری مکمل سزا مل سکتی ہے؟ ایک انسان نے 100 لوگوں کو مار ڈالا. ایک ظالم حکومت نے ایک نیوکلیئر بم کی طرح ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا. زیادہ سے زیادہ آپ اس دنیا میں اس کو کیا سزا دے سکتے؟ آپ اس کو ایک مرتبہ سزائے موت دے سکتے. تو 25 لاکھ لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک بار آپ نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی، کیا اس کو واقعی سزا مل گئی؟ جس نے 25 لاکھ گھرانوں کو ایک کمانے والے شخص سے محروم کر دیا، کروڑ لاکھوں عورتیں بیوہ، لاکھوں بچے یتیم. تو جرائم کی پوری سزا اس دنیا میں نہیں مل سکتی، اور نیکیوں کی انعام بھی اس دنیا میں نہیں مل سکتا. 60 70 80 90 سال کی عمر زیادہ سے زیادہ انسان کو مل گئی، اور ایک ایسے انسان کو جس نے اس انداز سے کچھ کام کیا ہو جس کا فائدہ پہنچا ہو لاکھوں لوگوں تک، تو اس کو انعام کیسے ملے؟ ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے جس کا کبھی اختتام نہ ہو. اسی کا نام آخرت ہے، اسی کا نام جنت یا دوزخ ہے. اور یہ بالکل لازمی ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ اگر آخرت بالکل نہ ہوتی تو پیدا کیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا ہے؟ پیدا کیے جانے کا مقصد ہی تو یہ ہے کہ بھئی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں پیدا کر کے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کس کا کردار اچھا ہے، اور پھر اس امتحان کا نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے. تو جس جگہ پر وہ نتیجہ نکلے گا اسی کا نام آخرت ہے. تو اسلام مجھ کو اس لیے پسند ہے کہ اس کی ہر تعلیم اور ہر عقیدہ اور ہر حکم سمجھ میں آتا ہے، اس کی معقولیت، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو، اسلام کی نعمت پنے کو محسوس کیا کرو اور اس پر دل سے خوش ہوا کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اسلام پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اسلام کو سمجھو گے، محبت بڑھاؤ، اس کو جتنا زیادہ سمجھتے جاؤ گے اتنا زیادہ اس سے اپنائیت محسوس ہوگی، اتنا زیادہ تم اس کی قدر تمہارے دل میں پیدا ہوگی. اور یہ خواہش بھی بڑھے گی، مخلصانہ خواہش، کہ بھئی اور اللہ کے بندے اور بندیوں کے سامنے بھی میں اسلام کو رکھوں، اور وہ بھی اسلام پر آزادانہ غور کریں، اور اس کے بعد جس نتیجے تک پہنچیں اس نتیجے پر عمل کریں.
کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسلام کی جو دعوت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسلام کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہم کو لالچ دے کر کسی کو ہم اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہیں، کوئی زور زبردستی ہے، کوئی دباؤ ہے، ہم کو اپنی تعداد بڑھا کر ملک کی حکومت پر قبضہ کرنا ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے ان لوگوں کی۔ یہ بیچارے پیسے اور حکومت اور اقتدار کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں پاتے، یہ ان کی سوچ کی پستی کی دلیل ہے۔ خدا کے بندو، کچھ لوگ ہیں اس دور میں بھی جن کی سوچ کی سطح اتنی پست نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہماری بالکل تمنا نہیں ہے کہ ہم کو حکومت ملے، اللہ گواہ ہے۔ کیا نبیوں پر شک نہیں کیا گیا؟ کیا نبیوں کی نیتوں پر شک نہیں کیا گیا؟ کتنی اونچے مقام سے، کتنی محبت بھرے دل سے، کتنے پرخلوص جذبے سے نبی اسلام کی طرف بلاتے تھے، سمجھاتے تھے لوگوں کو، اور وہ بیچارے کیا کہتے تھے؟ تم کو شادی تو کرنی ہے تو ہماری بہترین بیٹیوں کو دیکھ لو، جتنی پسند آ جائیں سب لے لو، تم کو لیڈر ہی تو بننا ہے، تم کو حکومت پر قبضہ کرنا ہے نا، تو چلو یہ سب لمبا راستہ اختیار مت کرو، ہم تم کو اپنا حکمراں تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنا بادشاہ تم کو بنا دیں گے، لیکن تم اسلام کی دعوت دینا بند کرو۔ اب میں سوچتا ہوں نبی بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ اللہ کے بندے میرے درد کو، میرے خلوص کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہ کتنی پستی سے سوچ رہے ہیں، ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ما اسألکم علیہ من اجر، ارے تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آج بھی اللہ کرے ہم فقیروں کی، ہم اس ملک کے خیر خواہوں کی، ہم انسانی برادری کے بھلا چاہنے والوں کی، اپنی پوری بھارتی قوم کی ترقی کی خواہش رکھنے والوں کی، ہم کیسے اپنا سینہ چیر کر دکھائیں؟ اس شور و غوغا میں کوئی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری کتنی دلی تمنا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ایک انسان دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جائے، کیا برہمن اور کیا ٹھاکر اور کیا او بی سی اور کیا ایم بی سی اور کیا شیڈول کاسٹ اور کیا شیڈول ٹرائب، کیا ٹرائبل بھائی بہن، کیا وہ جن کو دلت کہا جاتا ہے، سب کے سب ترقی کریں، سب کے پاس علم بھی آئے، سب کے پاس مال بھی آئے، سب کی صحتیں اچھی ہوں، سب امن و چین و سکون سے رہیں، اس ملک کا دنیا میں نام ہو، لوگ یہاں روحانیت سیکھنے کے لیے آئیں، علم سیکھنے کے لیے آئیں، ہماری یہ تمنا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک نہ ایک دن تو آئے گا، ہمیں نہیں معلوم وہ کب آئے گا، جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے سچے خیر خواہ کون تھے جو لوٹ کھسوٹ جن کا مذہب تھا، جو راشٹرواد کے نام پر سوائے ملک کی دولت کے لوٹنے کے جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کبھی نہ کبھی تو سچائی سامنے آئے گی، کبھی نہ کبھی تو سچائی سامنے آئے گی کہ ایک ایک چیز مزدوروں اور کسانوں سے چھین کر چند کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے کرنے والے کون تھے، کبھی تو یہ بات سامنے آئے گی۔ مجھے تو یقین ہے کہ کوئی جرم ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں، بہت صاف لفظوں میں تم سے کہتا ہوں، مسلمانوں، اسلام پر عمل کرو، اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام گھٹی میں پلاؤ، اسلام کے سانچے میں ان کو ڈھلو، اسکولوں میں بھیج کر فارغ مت ہو جاؤ، روزانہ تھوڑا وقت دو اللہ کے بندو، اے ماؤں، اے باپو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ان کو اسلام ان کے اندر اتارنے کی کوشش کرو، اسلام کی محبت ان کے اندر آئے،
اسلام کی سمجھ ان کے اندر آئے. جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی رہے ویسے ویسے وہ اور زیادہ تفصیل اور گہرائی سے اسلام کو سمجھنے لگے. وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے, وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ بنے, وہ کمپیوٹر انجینئر بنے, وہ پروفیشنل بنے, سب کچھ کریں وہ, مگر مسلمان بنے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اے نوجوان بچیوں, پلیز پلیز پریکٹسنگ مسلم مدر بنو, پریکٹسنگ مسلم وائف بنو, پریکٹسنگ مسلم سسٹر بنو. اے لڑکیوں, اسلامی تاریخ میں عورتوں کا جو میجر رول رہا ہے اس کو دہراؤ. اپنی کلاس میٹس کے سامنے اسلام کو پیش کرو, مت ڈرو, بالکل مت گھبراؤ. اور اے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں, او تمام لوگ, او برہمنوں, او ٹھاکروں, او میرے ٹھاکر بھائیوں اور بہنوں, او میرے ایس سی ایس ٹی سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں, او بی سیز اور ایم بی سی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی بہنوں, میں تمہارا محبت کرنے والا بھائی, میں تمہاری لڑائی لڑ رہا ہوں, کمزور ہوں, جس طرح لڑ سکتا ہوں لڑ رہا ہوں. میں پورے ملک کے تمام ان مظلوم لوگوں کو عزت کے ساتھ جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہاں ہی نہیں آخرت میں بھی تم کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. تم کو مرنے کے بعد بھی جنت میں جینے والا دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے تمہارا اپنے اوپر حق سمجھ کے کہتا ہوں, تم بھی اسلام کو سمجھو, تم بھی اسلام کو پڑھو, تم بھی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. کوئی اونچ نیچ اسلام میں نہیں, بالکل قطعاً نہیں. ہم اور تم بالکل برابر ہیں. جس کے کرم اچھے ہوں گے, جس کے اعمال اچھے ہوں گے, وہ ہے عزت کے, زیادہ عزت کے لائق. پورے ملک میں اسلام کو گفتگو کا موضوع اب بن جانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام موضوع گفتگو بنے. میرے اشارے کو سمجھو. جب اب موضوع یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام پھیلاتے تھے, یہ لوگ اسلام کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے, اب تو خیر یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور کرتے تھے. یہ دباؤ یا لالچ کے ذریعے کسی کو مسلمان بناتے تھے. یہ اس لیے نہیں کہہ پا رہے کہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں نے, جن میرے جگر کے ٹکڑوں نے اسلام کو قبول کیا, انہوں نے خود آ کر ٹی وی اور یوٹیوب چینلوں پر آ کر بڑی بہادری کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے کسی لالچ کی بنیاد پر اور کسی دباؤ کی بنیاد پر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. ہم نے اسٹڈی کی ہے, ہم نے غور کیا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے کمپیئر کیا ہے. اور ایک لڑکی نے تو کہا کہ میں بہت مالدار گھرانے کی بچی ہوں, مجھے کوئی خرید نہیں سکتا, مجھے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. میں نے پڑھا, سیلف اسٹڈی کیا, کئی کتابوں کو پڑھا, کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی, اور جب میں مطمئن ہو گئی تو میں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اسلام قبول کیا. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئے تو وہ کہنے ہی بھول گئے, وہ جھوٹے مجرم. اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا, انہوں نے کہا ان کو فنڈنگ باہر سے آتی تھی, اس لیے ہم ای ڈی کو پیچھے لگاتے ہیں اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اب تحقیق کرے گا. کر لو تحقیق. اب وہ بات تو گئی, مجبور کرنے والی اور لالچ والی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وقت آ گیا ہے کہ جب اصلی ایجنڈے پر آ گئے تو اب اسلام کی خوبیاں بیان کرنا, خود عمل کرنا, سب سے پہلے خود عمل کرنا. ایک نمونے کا مسلمان بنو. مسلمانوں, اس ملک کو اسلام کی ضرورت ہے, اس ملک کو اسلام کی ضرورت ہے. اس ملک کے ہاتھ میں اسلام اگر آ گیا
تو یہ ملک دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ پھر یہ جرائم، یہ کرائمز، یہ ریپ، یہ مرڈر، یہ بچیوں کی عزتوں کو لوٹ کر گلا گھونٹ کے مار دینا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کافی مدت ہو گئی جب دلی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، نربھیا شاید جس کا نام ہے، وہ کانڈ مشہور، وہ لڑکی کے ساتھ جو بے دردی کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا، اور ریپ ہی نہیں، اس کا مرڈر کس طرح کیا گیا، کس طرح اس کو دلی میں پھینک دیا گیا۔ تو اس وقت تو مسٹر لال کرشن اڈوانی جیسے لوگ بھی بول اٹھے تھے کہ میں تو یہ مانگ کرتا ہوں کہ ریپ کی سزا بھارت میں ہر ریپ کرنے والے کو وہ دی جائے جو اسلام میں مقرر کی۔ کیونکہ سچائی کبھی نہ کبھی زبان پر آ ہی جاتی۔ واقعی بالکل سچ کہا تھا انہوں نے، اور صرف سزاؤں کے ذریعے کوئی سماج نہیں سدھرتا۔ سزا تو ایک سرجری ہے، اور سرجری واحد طریقہ علاج نہیں ہے، پہلے تو دوسرے طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو پازیٹیو انداز سے سماج کو بنایا جاتا ہے، سمجھا کر، ایجوکیٹ کر کے، انسان کے کیریکٹر کو بہتر بنا کر، اور بڑی تعداد میں لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسی سے سدھر جاتے ہیں۔ اب اکا دکا جو لوگ رہ جاتے ہیں کرمنل مائنڈ سیٹ کے، ان کو سزا دینی پڑتی ہے۔ تو بالکل یقیناً ہاں، ہماری تمنا ہے کہ ہمارا ملک بھی اور دنیا کے انسان بھی پڑھ کر، سمجھ کر، اپنے ذاتی فیصلے سے وہ اس چیز کو چنے جو چیز واقعی لاجواب ہے، جو واقعی بیسٹ ہے، جو ہر پہلو سے انسان کو اوپر لے جاتی ہے، جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا انتہائی اوتھینٹک سورس قرآن موجود ہے کوئی دنیا میں ایسی آسمانی کتاب جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ ایک حرف بھی اس کا نہیں بدلا ہے، ایک نقطہ اور شوشہ نہیں بدلا ہے؟ ہاں، ہم کہتے ہیں کتاب ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، اس کا ایک حرف نہیں بدلا، بالکل اوریجنل شکل میں وہ موجود ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جنگ یمامہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے، کتنا بڑا حادثہ تھا، کتنا بڑا حادثہ تھا کہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، جو ایک علاقے میں بھیجے گئے تھے قرآن مجید کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے، وہ شہید ہو گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ ایسے حالات کیوں پیدا ہونے دیے کہ وہ سب شہید ہو جائیں؟ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کے تو ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ 70 صحابہ کی شہادت کے بعد اس بات کی زبردست فکر کی گئی کہ بھائی ابھی بقیہ جو حافظ صحابہ موجود ہیں اور حافظ صحابیات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن کو فوراً کمپائل کر دیا جائے، اور بالکل ایک اس کا آتھینٹک نسخہ پوری دنیا میں ایک ماڈل نسخے کے طور پر بھیج دیا جائے، اور سارے لوگ اب وہی قرآن کو پڑھیں۔ اس لیے کہ اسی طرح اگر حفاظ قرآن اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر قرآن کو اوریجنل شکل میں محفوظ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیر اگر ہو گئی تو یہ دقت بڑھ جائے گی۔ تو اس شر میں خیر نکل آیا کہ ان حفاظ کو شہادت ملی، اور ادھر قرآن مجید کی کمپائلیشن کا کام بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کسی نبی کی سیرت کی اتنی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو اب فیملی لائف کے بارے میں کوئی نمونہ نہیں چھوڑ سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر محمد رسول اللہ کو دیکھیے، ان کا ہر جملہ، ان کی ہر حدیث، ان کا ہر ارشاد، ان کا ہر خاموش رہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، سفر کرنا، آرام کرنا، فیملی میں کیسے وقت گزارتے تھے، وہ سب کچھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ آج ایک اچھا طالب علم کہہ سکتا ہے
کہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا محمد رسول اللہ کے بارے میں جانتا، جو پوری سیرت تاریخ کی روشنی میں ہے۔ تو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل کی، وہ بھی موجود ہے، ایک گائیڈ بک کی ضرورت ہے، وہ بھی موجود ہے۔ آؤ اس کتاب کو پڑھو، آؤ محمد رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، آپ سب کے بھی نبی تھے۔ جتنے نان مسلم پوری دنیا میں موجود ہیں، ان سب کا بھی اتنا ہی حق ہے محمد رسول اللہ پر جتنا کہ مسلمان کا حق ہے۔ اس لیے اب ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے اسلام پر غور کرو، اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کو گہرائی سے سمجھو، اسلام کو اپنی زندگی میں اتارو، اور اپنے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، پڑوسیوں، کلاس فیلو سب سے اسلام پر گفتگو کرو، اسلام پر گفتگو کا طریقہ سیکھو، اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنی معلومات بڑھاؤ، اپنے ایمان و یقین کو بڑھاؤ، اپنے کیریکٹر کو اسلام کے سانچے میں اور زیادہ اس کو ڈھلو۔ یہی پکار ہے، اور اب اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ضرور بھی ضرور اس سلسلے میں ایک نئے منصوبے بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمت بھی دے، رہنمائی بھی فرمائے، خوب مطالعہ کرو، اپنی معلومات بڑھاؤ۔ ایک فیصلہ کن دور ہے، اور ہمیں کسی بھی تعصب کے بغیر، کسی غرور کے بغیر، کسی احساس برتری کے بغیر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے سامنے، خصوصاً وہ جو مظلوم سماج کے لوگ ہیں، ان میں غرور و تکبر اور گھمنڈ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو، ان سے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ اور میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی، جب تک آپ ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک آپ اس ظلم سے نکل نہیں سکتے۔ آپ خود کہتے ہیں، آپ کے ہزاروں سینکڑوں لوگوں سے میں نے ہزاروں بار سنا ہوگا کہ بھائی مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ اس نے تو آبا و اجداد نے، اس کے پروجوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور آپ اس ظلم و ستم سے نکل آئے۔ واقعی بات صحیح ہے، بس اب تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے، کچھ ارادے کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ سچائی کی فتح ہوتی ہے، اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ ایک نہ ایک دن جھوٹ اور ظلم کو شکست تسلیم کرنی ہی پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو بہت توجہ سے سنا ہوگا۔ امید ہے کہ ان پر آپ برابر غور جاری رکھیں گے، یہ آواز سدا بصیرہ ثابت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑے دکھ دل کے ساتھ مگر بڑی امید کے ساتھ۔ سارے آپ سب حضرات کو معلوم ہو گیا ہے کہ پچھلے ایک آدھ ہفتے سے تقریباً ہمارا جو کوکن کا علاقہ ہے، یہ بہت بھیانک سیلاب کی آفت میں مبتلا ہے، بہت ہی بھیانک۔ پورا کوکن کا علاقہ، مہاڑ ہے، چپلون ہے، رتنا گیری ہے، پورا ضلع رائے گڑھ، اور پھر آگے مہاراشٹر میں جو کولہاپور وغیرہ کے اضلاع ہیں، یہاں بھی بہت زیادہ سیلاب کی تکلیف ہے۔ پانی 2 منزل اوپر تک چلا گیا۔ بس اللہ نے کرم کیا، جانیں بہت زیادہ نہیں گئی، ہو گئی تو، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا اندیشہ تھا، شاید اتنا جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بجلی نہیں آ رہی، پینے کا پانی نہیں مل رہا، بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر ان علاقوں میں ریلیف پہنچانے کا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کر لیا ہے، شروعات کر دی گئی ہے، سروے ہو رہا ہے، علاقے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ
وہ تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش میں رحمان فاؤنڈیشن بھی اپنی بساط کے مطابق حصہ لے گا۔ کوپن کے علماء وہاں کے حضرات سے برابر رابطہ قائم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اپیل کی گئی ہے، ہمارے ویب سائٹ یا لنک وغیرہ بھی اس میں آپ کو ابھی بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے یہ لنک آ جائے گا سامنے، تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر آپ تعاون کریں، آپ ڈونیٹ کریں، صدقہ کی نیت کریں، آپ جو نیت کریں، یہاں تک کہ جو انٹرسٹ منی ہے وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ انٹرسٹ منی ہے، تاکہ وہاں پر ان مصارف میں آپ کے بھیجے ہوئے عطیات کو خرچ کیا جا سکے۔ بہت بڑے پیمانے پر مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ جانے کتنے مکانات کی تعمیر کا مسئلہ ہوگا، کتنی مساجد کی تعمیر کا مسئلہ ہوگا، کتنے مریضوں کا علاج کا مسئلہ ہوگا، اور پھر سیلاب کے اترنے کے بعد بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اور ابھی تو کووڈ-19 سے چھٹکارا نہیں ملا، اور اس کی تیسری لہر کے بارے میں بھی بہت کچھ اندیشے آ رہے ہیں۔ تو مجھ سے بھی میرے ساتھیوں نے کہا جو دن رات رابطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ میرے نوجوان ساتھیوں کو بہت جزائے خیر دے، مجھ سے بھی کہا، میں نے کہا میں ضرور اس سعادت میں شریک ہوں گا، اور آج مجلس کے اختتام پر دعا سے پہلے میں اس کی اپیل کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے اس لنک کو دیکھ کر اور اس کے میں بتائے گئے آسان طریقے پر آپ اپنا ڈونیشن جلدی سے جلدی بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کوئی کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے تو اللہ ہم کو مصیبت سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ موقع ہے، آپ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم۔ میں آپ سب سے اپنے لیے بھی دعاؤں کا طالب ہوں، اور یہ بہت ہی خطرناک دور ہے، عجیب اتھل پھتل ہے دنیا میں۔ پورا یورپ سیلاب میں ڈوب گیا، چائنا میں سیلاب ہے، ساؤتھ افریقہ میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، کوبا میں عجیب و غریب حالات ہیں، زمین کے مختلف علاقوں میں بہت بربادیاں اس وقت چل رہی ہیں۔ اللہ کا شاید غضب متوجہ ہے، اس وقت بہت زیادہ استغفار بھی کثرت سے کریں، معافی مانگیں، قنوت نازلہ پڑھیں، صدقات کریں، اور دوسروں کی مدد کریں، اور اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے حفاظت کی، عافیت کی دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم۔ آپ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، بار الہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اپنے بندوں بندیوں کو معاف فرما دیجیے، امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اپنی انسانی برادری کو، اللہ ہماری انسانی برادری کو، پوری انسانیت کو، پوری مخلوق پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے قصوروں کی تلافی کی توفیق عطا فرما، غلطیوں کا اعتراف نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ پورا خطہ کوکن، اللہ جو جس مصیبت میں مبتلا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارے جرائم کی سزا ہے، لیکن ہمارے اللہ معاف فرما دیجیے، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شاید ہمارا وہی حال ہو گیا کہ آپ نے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان۔ اللہ، آپ نے جس طرح ذکر فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی تو لوگ ہماری طرف لپک پڑتے، گڑ گڑا کر معافی مانگتے، مگر ہوا یہ کہ ان سب کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان سب کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم نے مانا کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، پھر سابقہ کیفیت واپس آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے، اے اللہ پیشانی کے بال پکڑ کے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت کے ساتھ تقوی نصیب فرما، استقامت کے ساتھ تقوی نصیب فرما۔ بار الہ معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے،
معاف کر دیجیے. اللہ اپنے عذاب کو اٹھا لیجیے, اللہ اپنے عذاب کو اٹھا لیجیے, بلا کو اٹھا لیجیے, وبا کو اٹھا لیجیے, بلا کو اٹھا لیجیے, وبا کو اٹھا لیجیے, اللہ بلا کو اٹھا لیجیے, اور اللہ وبا کو اٹھا لیجیے. اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم